السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے یہ درس مبارک مدینہ المنورہ میں ہو رہے ہیں اور مسجد الخلیل۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم نوازی میرے پر، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں تو ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور مالک الملک نے بیان دیا ہے اس کتاب میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یاد دلاؤ میرے بندوں کو، یہ یادگیری ان کو کام دیتا ہے یا ان کو نفع دیتے ہیں جو مومن لوگ ہوتے ہیں، بس سوائے مومن کو ان کو فائدہ نہیں ہوگا، نہیں ان کو نفع ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسان پیدا کیا ہے کائے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں عبادت میں جو 24 گھنٹہ مسجد میں اندر سویا پڑے۔ جو بھی ان کی زندگی ساری عبادت میں اگر مومن ہے، اگر مومن نہیں تو ان کی ساری زندگی بربادی ہوتی ہے۔ لیکن اگر مومن مسلمان ہیں تو ان کی ساری زندگی حالت چلت، آنا جانا، کھانا پینا، سونا، سب عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اور مالک الملک وہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولا ہمیں اپنے بندوں سے کھانا پینا نہیں چاہیے، رزق نہیں چاہیے۔ وہ کھانا پینا دینے والا کون ہے؟ خالق الخلق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اور مالک الملک نے یہ بھی ارشاد دیا ہے اس کتاب میں، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے زندگی اور موت پیدا کیا ہے وہ دیکھتا رہے اور دیکھ رہے ہیں تو کون ہے آپ میں سے جو اچھے اور بہتر میں بہتر عمل کرنے والے، ان کو انعام دیا جائے گا۔ اچھے عمل جتنے ہوگا اتنا زیادہ انعام ہوگا، جتنے اچھے اور بہتر عمل ہوگا تو ان کو بہتر انعام، زیادہ بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو کوشش کریں، اس دھرتی پر ہم پیدا ہوا ہیں اسی کے لیے، بس عبادت کے لیے،
سنتے بہت ہیں لیکن عبادت کم ہے. عبادت جو ہے اس میں مصروف رہیں گے انسان تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی آخرت. تو مالک الملک نے اسی بھی کتاب میں ارشاد دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مالک الملک نے بتایا اے ایمان پسند کرنے والے اللہ کی تقوی حاصل کرو، متقی ہو جاؤ، اور نفس دیکھے تو کل کے لیے کیا گئے ہیں، کیا کر لیں، کیا ہے جو ادھر آپ حاضری کے ٹائم کیا پیش کریں گے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کے خوف کرتے رہو کیونکہ مالک الملک وہ ان کو ہر چیز کی خبر ہے، سب دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اللہ کے بندے آپ جو بھی کر رہے ہیں ان کو مخفی نہیں، ان کے نظروں میں سب دیکھ رہے ہیں وہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کے ذریعے نہیں ہو جاؤ جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کو بھول دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نفس بھی بھولا دیا، اپنا نفس بھول گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کے برابر نہیں ہو میرے بندے جنہوں نے ہمیں بھول دیا ہے اور ہمیں ان کے نفس بھی اپنا نفس بھولا دیا. سبب ہے نہیں، انہوں نے یہ جرم کیا ہے جو اللہ کو بھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. وہ آپ نے مرضی کا بندہ ہو چکا ہے تو ان کی وجہ سے مالک الملک ناراض ہو گیا اس کے پر، ان کا اپنا نفس بھی بھلا دیا. کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں، سارا ان کے حلت چلت میں گڑبڑ ہے، پتہ نہیں ان کو. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جو دوزخی ہیں یا جنتی جو ہیں وہ برابر ہیں، جنت والے جو ہیں وہ ہیں کامیاب. کامیاب کون ہیں؟ جنتی بندے جو ہیں وہ ہیں کامیاب، برابر نہیں ہے. نہیں مالک الملک نے بتایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. یہ برابر آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے جو ہیں وہ ہیں کامیاب والے بندے. اصحاب الجنت ہم الفائزون. ان کا مطلب تو ہمیں کوشش کریں تو جنتی والا بندہ ہو جائیں. کب جنتی بندہ ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کو مان لے گا، توحید حاصل کرے گا، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، اس کے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مالک الملک کے کرم نوازی سے یہ جمعے کی رات بھی ہیں، بتاریخ 16 ہیں، ماہ شعبان کا ہے، اور 1434 میں یہ درس ہو رہے ہیں.
تو آج رات اختیار کیا گیا ہے تو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک سن لیں، اس میں سے بھی کچھ فائدہ اٹھائیں جو بھی درست کیا گیا ہے تو قرآن شریف میں سے، اور جیسے آج رات کچھ احادیث شریف کو بھی دیکھنا چاہیے تو کیا کیا ہے حدیثوں میں۔ ایک حدیث یہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کے حدیث میں ہے۔ ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ حدیث ہمیں ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ابا ہریرہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملازم تھے اور صحابی بھی ہیں۔ کیوں اس کو ابا ہریرہ بولا گیا؟ کیونکہ بلیوں کو بولا جاتے ہیں ہرہ، وہ بلیوں کو پالتے تھے، اس کے ساتھ اس کا بہت شوق تھا، تو کبھی کبھی ان کے یہ جو تھا یہ بڑا تھا، ادھر بلی ادھر بھی کبھی ہوتی تھی اس کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولتے ابا ہر۔ دیکھو نہیں یہ بلیاں جو ہیں وہ اس کو پالتے تھے، کتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ان کو یہ چیز نصیب ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ ملازم رہا ہے اور صحابی بھی ہوا ہے۔ وہ کتنے احادیث مبارک ہیں ابا ہریرہ کی، اور اس کی کیا، اس کا کون سا کام تھا؟ بلیوں کو پالنا بس۔ اللہ اکبر۔ آج کل اگر بلیوں کو پالیں گے بولے یار چھوڑو یار کیا کر رہے ہیں، بلیاں پال رہے ہیں، کون سی اس میں فضیلت ہے؟ ہاں یہ سے ہوتا ہے نہیں۔ ابا ہریرہ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حدیث بتا رہے ہیں تو قال کلمتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا دو لفظ ہیں بس، کلمتان دو لفظ ہیں، خفیفتان بہت باری بھی نہیں ہے اور زبان پر بہت آسان، اور ثقیلتان فی المیزان، جب پلے ہوں گے نا اس میں بڑا باری ہوگی وہ قیامت کے دن، کیونکہ پلے تو ہو گئے نہیں، تروازی تو ہوگی ادھر، اور ان پلوں میں نیکیاں ڈالا جائیں گے اور گناہ پہ ڈالے جائیں گے، جو باری ہو جائے گا وہ کامیابی ہوگی۔ تو یہ ایک ان کاموں میں سے یہ بھی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن۔ دو لفظ ہیں وہ بہت آسان بھی ہیں زبان پر اور بہت باری بھی ہوگی اور بہت پسند بھی ہے مالک الملک، حبیبتان عند الرحمن۔ ہاں کیا کون سی ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو لفظ ہیں بس۔ کتنا اس میں فیض ہے، کتنا باری ہوگا ادھر، یہ کر لیں گے تو ہمارے فائدے میں ہے۔ عبادت ہے نہیں یہ بھی، اللہ تعالیٰ عظیم ہے نہیں، اور بحمدی عبادت کا حقدار ہے نہیں، اور عظیم، بڑا عظیم ہے، خالق سارے کائنات سے عظیم ہے۔ عظیم تو ہر چیز ہوتے، بولتے یہ بہت عظیم چیز ہے، یہ بھی بہت عظیم آدمی ہے، یہ بھی، لیکن عظیم 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 کون ہے؟ عشر کی نماز میں بولتے سبحان ربی العظیم، رکوع میں بولتے ہیں یہ سبحان ربی العظیم۔ تو اس سے بعد یہ متفق حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کے کتابوں میں ملا ہوا ہے۔ ہاں پکا کام ہے یار۔ ہاں ابھی دوسرا نمبر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
من احق الناس بحسن صحابتی قال امک. ایک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے بولا یا رسول اللہ کون ہے جو میں ان کے نزدیک یا وہ میرے نزدیک وہ ہونا چاہیے، یا میں ان کے نزدیک زیادہ ہوں گا اس انسانیوں میں، سارے انسان جو ہیں. بولا امک، پہلے سارے سے بہتر میں بہتر اور نزدیک نزدیک آپ کی والدہ ہے. کون ہے؟ والدہ، امک. اس نے بولا اس کے بعد یا رسول اللہ، یہ تو پہلے نمبر ہو گئی والدہ. قال ثم امک، پھر بھی دوبارہ بولا آپ کی ماں، آپ کی والدہ. پھر بولا اور پھر اس کے بعد قال ثم امک، تیسرا مرتبہ بھی بولا آپ کی والدہ. قال اس کے بعد بولا ثم اباک او ابوک، اس کے بعد تیسرا چوتھا نمبر والد. قال ثم امک، قال ثم امک، قال ثم قال امک، تین مرتبہ امک بولا ہے، والدہ تین مرتبہ. بولا امک، دوسرا مرتبہ امک، تیسرا مرتبہ، چوتھا مرتبہ بولا آپ کا والد. بابا متفق علیہ. یہ بھی حدیث ملا ہے بخاری شریف میں اور مسلم میں ملا ہے، ادھر سے یہ ہے. 3 نمبر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. خیال کر، گمان نہیں کرو کسی میں. ایاکم والظن، ایک ہوتا ہے نہیں گمان ہے، پتہ نہیں اس نے بولا ہوگا، نہیں ہوگا، بولا ہوگا، یہ گمان ہے نہیں، پکا تو بات نہیں ہے. نہیں آپ کان سے تو نہیں سنا اس کے زبان سے، ہاں، لیکن گمان کے شکل میں آ گیا، ہوگا، بولا ہوگا. گمان نہیں کرنا، یہ ہیں گمان جو ہیں یہ جھوٹا باتیں ہیں. اکذب الحدیث، کیونکہ حدیث بولا جاتا ہے باتوں کو. اکذب الحدیث، جو باتیں یہ سب میں سب یہ جھوٹی بات ہے. ہاں، گمان نہیں کرنا، کسی کی بات بتایا اور گمان کے شکل میں نہیں. متفق علیہ، بخاری و مسلم. بخاری آپ کو پتہ ہے جو بھی کتابیں تو بہت ہیں، احادیث مبارک بہت ہیں، لیکن جب بخاری آتے ہیں یہ اصدق کتاب بعد کتاب اللہ البخاری. اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے نہیں، یہ تو سب سے زیادہ سچا کتاب یہ ہے. ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، ایسا بتایا نہیں. ہاں، یہ جو ہیں اصدق کتاب بعد کتاب اللہ، یعنی بہت سچائی والا کتاب اللہ کی کتاب سے بعد میں البخاری. اس کے پر سارے صحیح بخاری پر سارے علماء ان کے پر متفقین ہیں. تو بخاری کتاب جو ہیں وہ سچے میں سچ، اور مسلم یہ دو جو ہیں ان کا وہ شاگرد ہیں اس کا. ان کا مطلب جب یہ بخاری میں حدیث آ جائے یا مسلم میں، یہ کام کیا ہے؟ درست، ہاں، ان پر عمل کرنا. اس نے صحیح احادیث مبارک اٹھایا، باقی کو چھوڑ دیا. ان کا مطلب تو کام صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ دوسرے کتاب تو ہیں لیکن یہ صحیح ادھر ہے. ہاں. 4 نمبر بولا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. انسان ہے، مومن ہے. ان العبد، بندہ، مومن نہیں بولا ہے. ان العبد، اللہ کا بندہ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا لفظ بولتا ہے اور ان کا تحقیق نہیں کیا. ما يتبین، ہاں، بیان اس کو تحقیق کرنا چاہیے. تو یہ جو میں زبان سے یہ ہمیں آپ لفظ نکال رہے ہیں یہ صحیح ہے، آپ بس گپا سپا ہیں. ہاں، اگر نہیں سے بولا کوئی لفظ تو اس کے ذریعے کیا ہو جائے گا، اس کا کیا مسئلہ بن جائے گا. بولا ہے
ینزل بها فی النار، ان کے ذریعے اندر آگ میں اندر نیچے جاتا رہے گا، کتنا دور جاتا رہے گا، جس طرح کما بین المشرق والمغرب، شروق کی طرف سے سورج نکلتی ہیں، غروب کدھر ہوتا ہے، اتنا مفاصلہ یہ اندر دوزخ میں جاتا رہے گا۔ کائے کے لیے؟ ایک لفظ نکالا لیکن ان کا تحقیق نہیں کیا، بیان سے نہیں کیا، بس ایسے لگا دیا، ایسے بول دیا، ان کی نظروں میں کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ پتہ نہیں تو یہ کا حساب ہوگا، خیال کیا نہیں، یہ حدیث بتا رہے ہیں، میں کس کا بتا رہے ہیں حدیث؟ بخاری متفق علیہ، بخاری اور مسلم ہی حدیث ہیں۔ تو اللہ کے بندے اور مسلمان بھائیوں، مومن لوگ سننے والے، احتیاط کرو اپنے زندگی کا، نہیں تو ایک لفظ کے لیے 70 سال، دوسرا ہے حدیث 70 سال، اس میں 70 سال نہیں بتایا، اس کے بعد میں بولا ینزل بها کما بین المشرق والمغرب، نزدیک ہے یہ، ہاں، یہ دوزخ میں اندر جاتا رہے گا، اتنا مفاصلہ، تو کتنا سال لگے گا اس کو جانے میں؟ ہاں، ایک لفظ کے لیے، واللہ تو آسان باتیں تو پھر تو نہیں، یا تو یہ احادیث باتیں ہیں یا تو ان پر عمل کرنا ہے۔ باتیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، ہاں، اور بخاری حدیث مسلم ہے، ایسا نہیں ہے ادھر ادھر والا، پکا بات۔ تو 6 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ متفق علیہ، بخاری و مسلم۔ وہ بولتا ہے مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کوئی رمضان مبارک جو ہے ان میں عبادت کر رہے ہیں للہ تعالی، اللہ کے راہ میں، ایماناً، مومن ہے، یقین کے ساتھ، ہاں، وہ احتساباً ہے، اور تو یہ بھی خیال میں ہے تو مال کلمین کا انعام دے گا، ہاں، تو ان کے لیے کیا ہے، کیا ہو جائے گا، ان کے جو بھی گناہ ہوگا سارے معاف ہو جائے گا۔ پھر کیا بات چاہیے؟ گناہ تو بہت ہو گئے میرے، گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں؟ کدھر ہیں بھائی گناہ؟ گناہ ہے تو ان کی کچھ یہ جو سیزنیں آتی ہیں تو ان میں کچھ مٹائی کا ذریعہ کرنا پڑے گا، بھاگنا دوڑنا پڑے گا، جس طرح بھاگ دوڑ رہے نہیں پیسے کے لیے، کمائی کے لیے، تو جس کے پاس 1000 ہیں بولتے ہیں میرے پاس 2000 ہو جائیں، جس کے پاس 2 ہیں بولتے ہیں میرا 3000 ہونا چاہیے، اور جن کے پاس لاکھ ہیں بولتے ہیں میرے پاس 2 لاکھ ہونا چاہیے، اور جن کے پاس 3 ہیں تو بولتا ہے میرے پاس اتنا، اور جن کے پاس ملیار ہیں تو بولتا ہے 2 ملیار ہونا چاہیے، اور پیٹ تو بھرے گا نہیں کبھی بھی نہیں، الا ما یملا بطن ابن آدم الا التراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا انسان کا پیٹ جو ہے یہ مٹی کے علاوہ کوئی بھرے گا بھی کچھ نہیں، جب اندر قبر میں پڑ جائے گا پھر ادھر بھر جائے گا، دنیا میں کبھی کوئی بھرا ہوا کسی کا، یہ ہے حالت انسان کی۔ تو خیال کریں تو یہ بھی ایک مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سیزن لگ گئی نہیں، لوگ سیزن ڈھونڈتے ہیں، کدھر سیزن ہے تو ادھر ہمیں دکانداری لگائے تو کمائی بن جائے گا، فلوس زیادہ بن جائے گا، تو یہ بھی ایک سیزن ہے مٹائی، گناہوں کو مٹائی کا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 7، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة۔ یا سلام، یہ بھی بہت اچھا حدیث ہے۔ یہ بھی بولا عمرہ سے عمرے تک یہ مٹائی کا سیزن ہے، ایک عمرہ یہ ہے آج کی مثال، اور دوسرا عمرہ ایک ہفتے کے بعد کیا، ان کے بیچ میں جو بھی تھے وہ بھی صفائی کا چیز ہیں، صفائی
ہاں گناہ ہے، گناہ کی صفائی کرنا ہے، نظر حاضری گناہوں کے ساتھ نہیں دینی، گناہ ہوگا تو پھر تو اس کی حساب دینا پڑے گا نا کچھ. ہاں تو یہ صفائی کا ذریعہ ہے عمرے سے عمرے تک. اور حج جو وہ تو بولا وہ تو اس کا تو کوئی بات ہی نہیں، تو وہ تو صفائی مکمل ہو جاتی. والحج المبرور، حج یعنی مبرور وہ ہوتا ہے جس میں کوئی گپے سپے، کوئی گناہ سنا یا کوئی ایسی باتیں، صفائی والا حج، صحیح نمونے والا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا خذوا مناسککم عنی، بولا جو بھی حج کے جو بھی حکم احکام ہیں وہ میرے سے لے لو، جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کرو، نہیں آپ نے مرضی والا حج کرو. یار یہ تو مولانا صاحب ایسا بولا تھا، یہ مولانا کو چھوڑو بابا، حج ہوا تو وہ کر لو. اس مولانا کے پاس جاؤ جو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم دیا ہے اور نصیب کیا ہے، تو ان کے پاس جاؤ. قال اللہ قال الرسول، بابا یہ میں حج کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے برابر ہیں یا میرا طریقے میں کچھ غلطیاں تو نہیں ہیں؟ تو پھر مبرور نہیں ہوگا. اس کے بارے میں بولا لیس لہ جزاء، ان کے اگر وہ صحیح کیا ان کا انعام کیا ہوگا یا اس کا عفضہ کیا ہوگا، معاوضہ کیا ہوگا؟ جنت. بہت اچھا کام ہے نہیں؟ اور ہمیں چاہیے کیا ہے؟ دوزخ جان بچ جائیں، بس دوزخ کی جان بچ جائیں اور جنتی ہو جائیں، بس خلاص یہی چاہیے ہمیں. جنت میں گیا تو خلاص، پھر کہتی الحمدللہ. لیکن جنت میں تو بتایا ہم نے نہیں، تو ہمارے کلمہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں آپ کے پر یہ بار رکھا ہے یا یہ بوجھ رکھا ہے یا یہ آپ کو تکلیف رکھا ہے آپ کے پر، دیکھنا چاہتے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. کیونکہ جنت میں بھی منزلیں ہیں. کتنے منزل جنت میں؟ کتنے منزل ہیں؟ 100 منزل. یاد گیا؟ بھول نہیں گیا آپ نے؟ اچھا کہ یاد ہے. 100 منزل کیوں ہے؟ ایک منزل کیوں نہیں ہوتا؟ 2 3 4. یہ بات ہے آپ کی ایسا لگتی ہے جو آپ لگتا ہے آپ ماشاءاللہ فکر کرنے والے ہیں. جتنا نیکی ہوگا اتنی اسی منزل میں آپ پہنچیں گے. اس کی وجہ 100 منزل بنائے مالک الملک جنت، نہیں تو 2 منزل بنا دے، 3 کافی ہیں بس، یا ایک ہی کافی تھا. سارے جنتی یعنی جنتی. لیکن جنت میں منزلیں کہیں لیے بنایا ہے؟ جس طرح دنیا میں وہ اس گھر میں بیٹھا ہے، وہ شگے میں بیٹھا ہے، وہ دسر میں بیٹھا ہے یا بنگلے میں بیٹھا ہے، وہ بڑے بڑے بنگلے میں بیٹھا ہے، برابر ہے. وہ تمبو میں بیٹھا ہے، اس کو گھر نہیں مل رہا ہے، غریب کو جھوپڑیاں میں بیٹھے ہیں. جنت میں بھی ایسا ایک منزل مالک الملک بنایا ہے. پہلے منزل سے 100 تک جتنی آپ کے ہوگی کمائی وہی ملے گا. کوشش کرے تو ہمیں اچھے کمائی کرنے، وہ خاص طور مدینہ منور میں، وہ خاص طور ایک نماز کے بجائے 1000 کا معاوضہ ملتے ہیں حرم شریف میں، اور ادھر مسجد میں 27 درجے ملتے ہیں، اور گھر میں پڑھیں گے 2 درجہ ملے گا. وہ بھی اگر عذر ہوگا، عذر نہیں ہوا لا صلاۃ لجار المسجد الا بجار المسجد. اس میں بھی ہیں کچھ اختلاف، لیکن یہ صحیح آتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی جو مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد میں پڑھنا پڑے گا تو 27 درجہ ملے گا. اگر حرم میں گیا تو 1000 کا معاوضہ ملے گا. اگر مکے میں گیا تو 1 لاکھ کی نماز کا معاوضہ ملے گا. پھر کیا چاہیے؟ سیزنیں ہیں نہیں، جگہ میں ہیں. ہاں تو مدینے میں یہ ہیں فائز. عن ابی ہریرہ 8 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع. انسان بیٹھا ہے اور نیند کی وجہ سے منہ کھول دیا. ہاں اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ہاں چمبخائی جب ہو جاتے ہیں نہیں تو ہاتھ لگاؤ نہیں، کو شیطان کے یہ احکام ہے. تو اس کو جتنا ہو سکے اس کے پر ہاتھ لگاؤ، بند کر لو، کھلا نہیں چھوڑنا.
جتنا ہو سکے، مستطاع فلیردہ مستطاع، جتنا ہوئے. ہاتھ نہیں ہے تو کوئی چیز ہی ہوئے اس کے ساتھ، ہاتھ عاجز ہے، مثال کپڑا لگا دیا، ہاتھ عاجز ہے، لکڑی لگا دیا، یا المہم ہو کچھ بند تو ہے نہیں. ہاں کھل جائے گا تو مزہ نہیں ہوگا، شکل میں بھی دیکھنے میں نہیں مزہ ہوگا، وہ شیطان بھی اپنا کام کر لے گا. کون سے کام ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اس میں بہت اختلاف ہے. لیکن دیکھ لیے تو کیا کیا ہے اس میں بھی حدیث متفق علیہ. ایسا نہیں ہے جو میں اختیار کیا ہے تو آج کل یہ تقریباً 300 حدیث کا بیان کرنا ہے. سمجھ میں آنا نہیں؟ پہلے جو قرآن شریف سے جو درست اس سال میں ہوا ہے سارا قرآن شریف سے ہوا تھا، اکثر یا کبھی سنت میں کبھی یہ. لیکن ابھی یہ اختیار کیا تو احادیث مبارک وہ دیکھنا ہے. کیا خیال ہے؟ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد بھی ہوں گی. یہ چھوٹی چھوٹی بھی ہے، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں؟ یہ چھوٹی تو ہے. یہ شیطان کے بارے میں چھوٹی ہے، یہ سب کرنا ہے. چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ چھوٹی ہے. خیال کرو. 9 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الساعی علی الارملة والمسکین كالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم لا يفطر. متفق علیہ. ایک انسان ہے، کسی عورت بیوہ ہے، اس کا کوئی نگاہ بانی کرنے والا ہے نہیں انسان، تو اس کی نگاہ بانی کر رہے ہیں اور اس کی احتیاجات پوری کر رہے ہیں. اور کوئی مسکین بھی ہے، ان کی یہاں کوئی عورت مسکین ہے، ان کی بھی نگاہ بانی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دے رہے، یعنی ان کی زندگی آرام میں اس کی گزار رہا ہے. تو اس کا کیا ہے نام؟ فی سبیل اللہ واحسبوا کالقائم، یعنی ایسا ہے وہ آدمی انسان ساری رات قیام کر رہے ہیں، ساری رات ہمیشہ ہی کے لیے، اس نے ایک رات کے لیے. کالقائم، ہاں لا جو ایک ہوتا نہیں قیام کر رہے ہیں لیکن تھک گیا، قیام کی وجہ سے قیام کر کے تھک گیا، بیٹھ سو گیا، ہوتا ہے نہیں. لیکن یہ لا یفطر، یہ تھکتا نہیں ہے، ایسا ہے لگا ہوا ہے. وہ قصائم، اور ایسا ہے روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی تھک نہیں رہے، روز روزے میں ہیں، زندگی روزے میں گزاری. دیکھو کتنا انسان کو کتنا انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے باتیں ہو گئی. ہاں کسی عورت یا کوئی مسکین کی نگاہ بانی کرنا، ان کے ساتھ دینا، ان کی زندگی اچھی مزے والی گزارنا، اس کا اس درجے تک پہنچایا تو کتنا ثواب ہے ان کے بارے میں. کالقائم الذی لا یفطر، قیام کرنے والا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے، تھکاوٹ ہی نہیں ان کو. کیا بات. اور وہ روزہ ہمیشہ ہی ہیں، وہ بھی کبھی تھکا بھی نہیں. شیخ ایک ہوتا ہے تھک گیا، حالانکہ یہ اس کو نہیں مل رہا ہے. اللہ اللہ. عشر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق علیہ. بولا کوئی بھی بندہ ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے، انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتا ہے، مثال ہاں ہوتے یا نہیں ہوتے، اور غمگین پیدا ہوتی ہے، اور تکلیفیں دھرتی پہ ہوتی ہے کئی اسباب کی وجہ سے.
تکلیفیں تو ہوتی رہتی ہے، اسباب ہوتے ہیں، کوئی اسباب کی وجہ سے تکلیفیں بھی پیدا ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، بیماریاں ہو گیا، نصب سخت، یہ سارے ہوئے، لیکن صبر سے ٹائم گزار رہا ہے۔ حتیٰ بولتا ہے وہ یہ جو پیر میں لگتا ہے کنڈا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں ہاں، کانٹا نہیں اگر لگ گیا پیر میں، وہ بھی ان کے فائدے میں کون سا فائدہ ہے؟ ان کانٹے کے ذریعے یہ جو بھی بتایا، اور کانٹا کم از کم کانٹا ہوگا اور کیا، یہ سارے ان کو کیا ہوتا ہے؟ بولتا ہے الا کفر اللہ بها من خطایا، جو بھی ان کے گناہ ہو گئے ہیں زندگی میں، جمع ہو گیا ہے، کتابیں بھر گئے ہیں، ان میں سے یہ کم ہوتے جائیں گے ان کے ذریعے۔ ہاں، یہ بھی مٹائی کا ایک مسئلہ بن گیا، کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک مٹائی کا ذریعہ ہے، صبر کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایسا بیزاری نہیں ہو گیا کیا رب میرے ساتھ، یا اللہ اپنے نہیں، ہاں، وہ دیتا ہے، ان کو پتا ہے تو میرے بندہ جو ہیں ان کو میں یہ تکلیفیں دیں، ان کے پاس کچھ ہوگا، اس کے ذریعے ان کی صفائی کر رہے ہیں، اس کے گناہوں جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ دے سکتا ہے ان بندے کو ہر چیز، ان کو اتنی دے سکتے ہیں جس طرح دوسرے کو دیا آپ کو بھی دے سکتا ہے، جتنی صحت اس کافر کو دیا آپ کو بھی دے سکتا ہے، سارا ان کو جو دیا آپ کو دے سکتے، لیکن آپ کو امتحان کے نیچے رکھا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ متضجر تو نہیں ہوئیں گے، ہاں، تکلیفیں محسوس کر کے پھر الفاظ برے نکالیں گے، کیا ہوگا، اللہ نے کیا نہیں کیا، ہو گیا، اس میں سارا آپ کا سچا رس ہو گئی۔ صبر کریں گے، بولو الحمدللہ، جو بھی ہے الحمدللہ، وہ مالک الملک، ان کا معاوضہ قیامت کے دن ان کو دے گا، کیونکہ ان کی ادھر صفائی ہو رہی ہے، ان کے گناہ جو ان کو بھی مٹائی ہو رہی ہے، ہاں اللہ، اور کیا چاہیے؟ اچھا، 11 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، کون سے حق ہیں؟ 5 ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، کتنا ہے؟ 5، کون سا ہے وہ؟ ابھی پتہ تو پڑے، چھوٹے حدیث ہے، بڑی تو نہیں لیا میں نے بھی، ہاں، پہلا تو ایک ہے رد السلام، سلام کیا تو اس کو سلام کا واپس جواب دیا، وعلیکم السلام، یہ 1 نمبر ہی۔ دوسرا نمبر وعیادۃ المریض، اگر بیمار ہو گیا تو اس مسلمان کو جا کر کے ان کی عیادت کرنی ہے، زیارت کر لے، بھائی کیسا حال ہے، ٹھیک ٹھاک تو ہے، اس میں بھی یہ حق ہے، ایسا نہیں کوئی اس کے پر آپ کر رہے ہیں کچھ، ہاں، اس کا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، کیونکہ بیمار اگر ہو گیا کوئی نہیں آئے گا تو اور زیادہ بیمار ہو جائے گا، جب جائے گا آپ تو اس کی تندرستی پیدا ہو جائے گی، کم از کم 10% مثلا، ہاں، تجربہ کر کے دیکھو، نہیں بیمار ہو تو پتہ پڑ جائے گا، دیکھنا جانا اس کو، عیادت المریض، یہ دوسرا۔ تیسرا نمبر واتباع الجنائز، اور جنازے کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے جانا، اور ان کا ایک تو نماز ان کے پر پڑھ دیا، اور اتباع یعنی ان کے پیچھے گیا اور جب تک اس کو دفنایا گیا، اگر بہت ہے تو پھر آپ کے پر قلم اٹھ گئے، نہیں تو اس کو کون دفنے گا؟ آپ مسلمان بھائی ہیں ان کا، اور اس کو آپ ہیلپ نہیں کریں گے ان کے ساتھ، تو یہ اس کو کون دفنائے گا؟ ہاں، کیوں کل آپ کو مرنا ہے، اللہ کا بندہ، پھر آپ کو کون دفنائے گا؟ کما تدین تدان، جس طرح آپ کریں گے تو آپ کو بھی وہ حفظ ملے گا، وہ معاوضہ ملے گا، تو کرتے رہو یہ۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اجابت الدعوہ، کسی نے آپ کو ساتھی یا دوست یا کسی نے بولا بھائی میرے پاس آ جاؤ، روٹی بھی کھا لو، اور میرے بچے کی شادی ہے یا وہ ہے، ہوتا ہے نہیں سے بہت،
تو ادھر اس کی بھی استجابت کرنا یا عذر پیش کر کے اس سے اجازت لے لو. کیا کرنا ہے ادھر؟ اس سے یا تو ان کو عذر بتائیے اور اجازت لے لیے تو میں نہیں آ سکوں گا، یہ مسئلہ ہے وہ ہے. اگر بولا ٹھیک ہے تو ٹھیک، یہ بولا نہیں لا لازم آنا ہے یا شیخ آپ حاضری دیو ادھر آ جاؤ، میری شادی ہے اور آپ کے حضور سے حاضری سے بھی میری خوشی بھی بڑھے گی. تو پھر یہ بھی حق، یہ حقوق میں یہ بھی ایک 4 نمبر ہو گئے. وتشمیت العاطس، وتشمیت العاطس بیٹھا ہے اور اس کو چھینک آ گئی، بولا الحمدللہ، اس کو بولو یرحمکم اللہ. انہوں نے بولا لگن آج کا جو دیکھا جاتے تو الحمدللہ بولتے بھی نہیں، لا کم چھینک دیا اور چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بولو نہیں الحمدللہ تو آپ کو جواب ملے تو وہ بولے گا یرحمکم اللہ، اللہ کے آپ کے پر رحمت ہے. تو یہ اس کو جواب دے گا یہدینا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اگر زیادہ کر دیا یہدینا ویہدیکم اللہ، ہمیں بھی اللہ ہدایت دیں اور آپ کو بھی اللہ ہدایت دیں. یہ دعا بھی ہو گئی اس میں. اور اس نے بھی شکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس چھینک میں سانس نہ نکال دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے ہی چھینک آ گئے وہ صاف نکل گیا، سانس بھی نکل گیا اور مر گیا ادھر. لیکن یہ بولتے ہیں الحمدللہ جو ہمیں جان بچ گئی، اور وہ ان کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پر رحم کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی دعا ادھر قبول ہو جائے گی شاید. اور اس نے جواب دیا یہدینا یہدیکم اللہ، ہمیں بھلا ہدایت دے آپ کو بھلا ہدایت دے. یہ ہیں چھینک والے کے لیے کتنے حقوق ہوا مسلمان کا؟ 5. ایک کیا ہے؟ رد السلام اور عیادت المریض، اتباع جنازہ، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا. ماشاءاللہ یار آپ تو اسپیشل شیخ ہو گیا. یہ 5 جو ہے نہیں یہ یاد کرنے نہیں ہر مسلمان کا کام ہے. الحمدللہ. اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم کا حدیث ہے. 12 نمبر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا جو جنازہ دیکھے اور ان کے پر نماز پڑھ لیا اور ان کے ساتھ اگر گیا جنازہ دفنانے کے لیے تو اس کو 2 قیراط ملے گا. کیا ملے گا اس کو؟ 2 قیراط ملے گا. تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ 2 قیراط کیا ہے؟ بولا قیراط ہے ایک جبل، بڑا عظیم بڑا جبل ہے، ان کے برابر ثواب ہوگا. اگر اتباع کیا تو پھر تو 2 ملے گا، پھر 2 جبل ملے گا ثواب کا. دیکھا نا عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں بس بھاگتے دوڑتے ہیں، یہی کام ہی کرتے ہیں. بس جب جنازہ آ گیا تو پتے لے ادھر بھاگ رہے ہیں. نماز پڑھ دیا اور دیکھیں گے تو جنازے سے پہلے بھاگ رہے تو ہمیں روک نہیں دیں کوئی. ان کا یہ چالو ہے. ایسے بھی ہیں لوگ اللہ کے بندے ہوں گے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں الخیر فی امتی الی یوم الدین، قیامت کے دن میرے امت میں ہوں گے خیر والے. ایسے نہیں جو خیر والے ختم ہو گیا، وہ بھی ہیں وہ بیٹھا ہے ٹھنڈک. چلو اس نے نماز پڑھی 1 قیراط تو اس نے بھی حاصل کیا. لیکن اگر 2 چاہیے تو پھر تو نماز بھی پڑھو اور ہمت ہے تندرستی ہے تو بھاگو پیچھے اس کے ساتھ جاؤ، دفناؤ اس کے ساتھ. ہمت کریں گے بجائے 1 آدمی ہوگا یا 2 آدمی ہوگا تکلیف ہوگی اس کو. 10 20 40 50 ہو گیا تو دیر بھی نہیں ہوگی، جلدی صفائی بھی ہو گئی اور ثواب بھی بڑھ گیا. 2 قیراط. قالوا یا رسول اللہ القیراط،
قرطان قال مثل الجبلین العظیمین. معلوم ہوگا نہیں؟ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. معلوم ہوگا نہیں؟ چھوٹا چھوٹا حدیث ہے، یہ لمبا لمبا نہیں ہے، بڑا بڑا. چھوٹا چھوٹا ہے نہیں، یعنی معلومات جلدی حاصل ہوتی ہے. ہاں 13 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کھانے کا عیب نہیں نکالا. کھانے پینے میں کبھی، پکانے میں بھی کبھی عیب ہوتے ہیں نہیں. کبھی نمک کم ہو گئی، کبھی مثال ہوتا ہے، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں کوئی بھی عیب نہیں نکالا. تو یہ کھانا ایسا ہے، بولا نہیں طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ، ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ. متفق علیہ، حدیث بخاری. اگر دل پسند کیا تو کھا لیتے تھے، اگر ان کے دل کے پر نہیں پسند ہوا تو نہیں کھاتے تھے، بس چھوڑ دیا. لگنے والا یہ آپ کا کھانا صحیح نہیں ہے. یہ جو آپ نے کھانا لیا ہے نہیں، یہ اس میں یہ سا ہے، وہ سا ہے، یہ ہے، وہ ہے. دیکھو کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ استاذ الامہ، سارے امت کا استاذ الحکمہ، سارے امت کا کیا ہے؟ استاذ ہے. سکھا رہے آپ نے امت کو، دروس دے رہے ہیں. تو سیکھو میرے امت، میں ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے آپ کے پاس، اور جس طرح زندگی ہونا چاہیے. آپ نے میری پیروی چھوڑ لیں گے تو پھر آپ بہت گندگیری میں پڑ جائیں گے. میری پیروی کرتے رہو جس طرح میں اس دھرتی پر چلتا رہتا ہوں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. اگر چاہتے مالک الملک کا آرڈر آ گیا ہے، خیال کرو. بولتے اگر چاہتے تو میرے رسول کی کاپی بنو. حالا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. جو چاہتے تو میری اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں اور پسند ہیں تو ان کی کاپی بن کے آ جاؤ ہمارے پاس. آپ کاپی آج کل دیکھ رہا ہے تو کاپی تو بننا نہیں چاہتے ہیں لوگ. ہر ایک بولتا ہے میرا مرشد خان نے بتایا ایسا کرو، میرا بزرگ صاحب نے بولا یہ کرو. یہ شیخ آپ سے یہ تو معلوم، آپ سے یہ تو نہیں مانگا گیا ہے، تو آپ مرشد صاحب کا کاپی بنو یا آپ بزرگ صاحب کا کاپی بنو. بتایا اس قرآن میں؟ ہاں لا حول ولا قوت الا، قرآن میں ہی بولا ہے مالک الملک. اور بولا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور میرے رسول کی جو اطاعت کرے گا ایسا سمجھو میری اطاعت کرے. جو میرے رسول کی بات مان رہے ہیں میری باتیں مان رہے ہیں. خالق کی اللہ اللہ، کتنا رسول بڑا ہے میرا رسول. شکر کر دے کہ میرا رسول اس امت کا رسول کا درجہ بھی اعلیٰ درجہ ہے. سارے رسول 1,24,000 رسول نبی ہیں، سارے میں سے یہی رسول ہیں جو ان کا بڑا درجہ بنا دیا ہے. شکر کریں ہم. اور ان کی امت بھی سارے کنتم خیر امت اخرجت للناس. آپ وہ امت ہیں، سارے امتوں سے بھی آپ کو بھی ان کی وجہ سے آپ کا درجہ بنا دیا، بڑھا دیا. تو ہمیں اس کی کاپی بننے میں تکلیف ہے. بولا یہ تو مرشد صاحب نے ایسا نہیں کیا، میں وہ ایسا کر رہا ہوں. چلو مرشد صاحب کا پتہ پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں پتا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
جس چیز کے بعد میرا رسول آپ کو بتائے وہ کرو، جس میں منع کیا، منع کرنا ہے اس سے دور ہو جاؤ، وہ نہیں کرنا، بس کیا کرنا۔ تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا تو پسند پڑا تو کھایا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ اور میں جب بیٹھیں گے، اللہ ہدایت دے ہمیں بھی، آپ کو بھی اور سننے والے کو، تو کتنے عیب نکال دیں طعام میں۔ اب یہ طعام، یہ کھانا جو تھا، یہ ٹاکا لا حول ولا قوة، وہ غریب کو کیا پتا، پکانے کا ان کو پتہ نہیں تھا، غریب جو تھا حاضر ہی کیا، جو ان کے ذہن میں ہوا تھا، جو ان کے خیال میں تھا، یا جتنی ان کو معلومات ہیں ان کے مطابق بنا کے دیا، حاضر تو کیا ہی کچھ نہیں۔ چلو پتھر دیا ہے کھانے کے لیے، نہیں کھاؤ، لیکن اس کا تو ہو جائے گا نہیں کچھ۔ لیکن یہ ہے ہمارا 14 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمکارہ متفق علیہ۔ یار ابو ہریرہ تو بہت حدیثیں بتا رہے، ابھی یہ دوسرے آئیں گے، لیکن ادھر تو ان کا مطلب ابو ہریرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملازم بھی تھے، ان کے ساتھی بھی رہتے تھے بہت، اور بلیوں پالنے والا، کیا پالتے تھے وہ؟ بلیاں پالتے تھے، ان کے ساتھ بلیاں ہوتی تھی۔ ایک ادھر بھی ٹھاٹ کے آ گیا ایک دن ادھر اندر، وہ کیا ہے، وہ یہ بلی اندر بیٹھی ہیں ادھر، حدیث لوگ بتا رہے ہیں۔ اور وہ قوم جو ہے دوسرا ابو ہریرہ اتنا دشمن دیکھتے ہیں، وہ سمجھ میں آنا ہے نہیں، وہ منافق لوگ جو ہیں نہیں، ابو ہریرہ کی حدیث ایک بھی نہیں مانتے۔ وہ بولتا ہے یہ ابو ہریرہ بڑا شریر آدمی ہے، شیعہ لوگ، معلوم ہے؟ وہ اس کو مانتا بھی نہیں، اتنا وہ بغض ہیں ان کے اندر ابو ہریرہ۔ اگر ابو ہریرہ ابھی زندہ ہوگا تو اس کو پکڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر کھا لیں گے، وہ اتنے ان کے اندر، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر وہ اس کو اندر اس میں برتن میں ڈال کر کے اور پکا کر کے اور پھر کھاتے رہیں گے ان کو، اتنا اس کے اندر۔ اور ابو ہریرہ کتنے حدیث، اور متفق علیہ، بخاری صاحب نے لکھا ہے اور مسلم نے لکھا ہے، کیا چاہیے۔ تو بولتا ہے تو آگ جو ہے وہ سارے شہوتوں کے ذریعے اس کو تیار کیا گیا تھا، شہوت ہے تو انسان کو فنا کیا ہے نہیں، اور جنت جو ہے وہ مکار ہے، وہ جو چیز میں تکلیف ہوتی ہے عبادت کرنے میں وہ بنائے گی، تو تکلیف سے تو عبادت ہوگی۔ فجر کو اٹھا لا کے بہت سردی ہے اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے، ابھی کیسا وضو کرے، تکلیف کرنی پڑے گی، تھوڑی بہت گرم کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ شہوت تو اس میں لذت اسی ٹائم ملے گا، آگے بعد میں دیکھو کیا ہوگا۔ کوئی بھی دنیائی شہوت ہوگی نہیں، وہ تو آسان ہوگی نہیں، لیکن بعد میں ان کا دینا حساب بہت مشکل میں ہو جائے گا۔ اور جنت کا بھی تکلیف کرو، کل آرام ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ وضو کرنے کے لیے فجر کو اٹھا، بہت تکلیف سے اٹھا، نیند آ رہی ہے، کیا کرے، نیند بہت، اور انسان کو بولتے ہوئے کیا چھوڑو یار، نیند بہت مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی، چھوڑو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن وہ تکلیف کرے، یہ تکلیف نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہاں ایسی بات ہے نہیں، تو اس طرح مطلب تو جنت کے لیے ہمتیں چاہیے، اور دوزخ جو آسان باتیں ہیں، جلدی بس تیار، سب چیز تیار ملے گی، پیسہ پھینک تو تماشا دیکھ، جیسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، پیسے پھینک تماشا دیکھ، لیکن تماشا چلے جائے گا، لکھ گیا ادھر تماشے کا حساب کتاب لکھ گیا۔ تو ان کے مطلب تو 15 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، متفق علیہ۔
جمعے کے دن آپ آ گیا مسجد میں اور امام کھڑا ہو گیا ممبر کے پر، ابھی خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ نے ساتھی کو بولا سنو سنو یا چپ کرو، ان کا مطلب آپ سے خطبہ جو ہے اس میں آپ لغو کر دیا، اس میں گڑبڑ ہو گئی، خطبہ آپ کے مخ سے نکل جائے گا، کیونکہ ایک جملہ تھا لیکن اس جملے میں ہی فائدہ تھا، وہ تو چلا گیا، ذہن ادھر ادھر چلا گیا۔ یہ ذہن جو ہے نہیں، جب امام آپ اوپر، یہ کیوں لوگ یہ فائدہ نہیں اٹھاتے کیسٹوں میں اور سی ڈی دے رہو کسی کو، تو یا کسی کو کیسٹ دے دو یا کسی کو کتاب چھوٹا سا دو، بھائی یہ جا کر کے چلو کتاب تو پڑھ لیتے، لاکھ سی ڈی ہیں یا کیسٹ ہیں، وہ جا کر کے لگایا سن رہے ہیں، اور آ گیا جوال خان، ہلو وہ ادھر باتیں کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور یہ ادھر جواب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو جملہ چلا گیا جس فائدے والا تھا، یہ بھی خطبے کے برابر ہے، اور کیا۔ یہاں کسی نے گھنٹی لگایا اٹھا اور کمرہ وہ ادھر چالو، اس کو بند تو کرو نہیں بھائی، شور نہیں ہونا چاہیے، سارے آسان سے سارا سنو، اس میں سے فائدہ اٹھانا ہے، نہیں زندگی ہے فائدے کے لیے، اور کیا۔ آپ کو نہیں آتا ہے تو یہ علم ہے نہیں، علم آپ کے پاس پہنچ گیا، حجت بھی ہو گئی۔ ان کا مطلب اگر کسی کو بولیں گے چپ ہو جاؤ تو ان کا مطلب آپ سے خطبہ چلا، قد لغا یعنی گڑبڑ کیا خطبے کے اندر۔ 16 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاة، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نہیں میں مشقت نہیں دیکھتے ہیں تو آپ نے امت پر، تو ان کو ہمیں حکم دے تو ہر فرض یا ہر نماز جو ہے اس میں سواک کو استعمال کریں۔ اس کو سواک بولتے ہیں اردو میں، سواک بولتے ہیں نہیں، یہ اس کو استعمال کریں ہر نماز میں، لیکن مشقت کی وجہ سے بتایا تو نہیں، اتنا کرنا کہ جو ہو سکے کر لو۔ دیکھیں کوئی لوگ ہیں اس کے ہاتھ میں نماز پڑھ رہے پھر بھی دل لٹکا ہوا ہے، اللہ اکبر، عادی ہو گیا۔ اس میں جو اس کی حدیث ہے 100 کے قریب حدیث ہے، گھر میں جاؤ تو بھی ایسا کر کے جاؤ تو صفائی ہو جائے، بیوی کے ساتھ ملنا ہے، اندر گندگی نہیں ہونا چاہیے، صفائی ہونا چاہیے، ہاں سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سنت ہے۔ ہاں قرآن شریف کی تلاوت کریں، صفائی کرو، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں، صفائی کرو، تو اس میں سے کچھ بری بدبو یا ایسا کھانے بانے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ بسل تو نہیں کھانا نماز کے دن، مطلب بولا ہے اس کے بارے میں لولا اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز میں۔ لیکن ہمیں اس سنت کو ذرا تھوڑا سا، اکثر لوگ کہا یار ابھی یہ ریال میں 1 خرید کریں گے یا 2 ریال میں چھوڑو یار ان کو، ایسا اچھا ہے۔ حالانکہ سنت ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے تو ان کی پیروی کرنی ہے نا ہمیں، ہاں اتنا ہی ثواب ملے گا، نہیں کرے گا ثواب نہیں، وہ کم ہو جائے گا، بس یہ ہوگا، وہ منزلیں ادھر آپ کے انتظار میں ہے نہیں، یہی تو منزلیں پہنچائیں گے نا آپ کو، ان کی پیروی، کیونکہ ان میں 2 ثواب ملتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا اور پیروی کا، ان کے بولنے کا بھی، ان کے بولنے کا بھی ثواب ملتے ہیں، کیونکہ مان لیا ان کے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات مان لیا اور عمل کر رہے، ایک عمل کر رہے لیکن بولنے کے مطابق نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا لیکن وہ بولنے والا ثواب نہیں ملے گا، ہاں 2 ملتے ہیں اجران۔ ان کا مطلب تو یہ سواک ہونا چاہیے، کوشش کریں تو ہر جیب میں، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ جیب میں ہونا چاہیے، جیب سے کم نہیں ہوئے کبھی، کیونکہ 5 فرض تو ہیں نہیں، جب نہیں ہوگا جیب میں تو 5 فرض میں تو استعمال نہیں ہوگا، نہیں مطلب ریال میں 2 ریال 5 ریال کون سا مشکل ہے،
آج کل تو ہدیے بھی دے رہے ہیں حرم میں لوگ، جزاہم اللہ خیر، ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہدیے بھی دے رہے ہیں، مفت میں بھی دے رہے ہیں، 1 مہینہ لگ جائے گا، 2 مہینہ لگ جائے گا، چلتا رہے گا۔ اگر نیا نہیں ہوگا تو اس نئے میں یہ فائدہ ہے جو اس کی جراثیم کی نیا تازہ دوا مل گئی، یہ تو پرانا ہو جاتے ہیں، چلو کام تو صفائی تو ہوتے رہے گی۔ ہاں 17 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار، متفق علیہ۔ ان کے لیے یہ بھی ایک سزا ملے گا ان کو، ویل تو وہ بھی ایک شعبہ ہے دوزخ میں اندر، کائے کے لیے عقاب من النار، عقاب ان کو بولیں گے وہ وضو کرتا ہے لیکن مکمل ادھر تک نہیں کرتے، کم کر دیا، ہاں ادھر کے بدن ادھر تک ہو، نیچے جو ہے 2 تک، ہاں اس کے اوپر ہونا چاہیے، تو یہ ہڈیاں تو جو ہے، یہ ہڈیاں جو ہے بھائی یہ وہ ادھر اس سے اوپر ہوئے، نیچے نہیں ہوئے، ہاں اس کے اوپر ہوئے، جتنا بھی ہو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے اوپر ہوئے، اور ادھر سے بھی ادھر ہو جائے، ادھر تک کیا لگے نہیں کیا، یہ بھی ان کے لیے بھی ویل ہوگا خاص۔ متفق علیہ، حدیث بخاری و حدیث مسلم۔ اکثر جو حدیث میں جمع کیا یا ملا ہمیں اس میں جو صحیح، ہاں تو کوئی ایسے آئے بولے کیا بات ہے یہ، پتہ نہیں آپ نے طرف سے بنا بولا، آپ نے طرف سے کسی کو ہمت نہیں ہے جو حق کی بات کرنے والے کو، جو آپ نے طرف سے کوئی حدیث بنا، ایک بھی نہیں بنا سکتا، آداب نہیں بنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جھوٹ بتائے گا تو وہ دوزخی بندہ ہیں، وہ بولا من کذب علیہ، اس کا بھاری جائے گا، من کذب علیہ کذبہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، میرے پر کوئی جھوٹا الزام بنا بولے گا، جھوٹی حدیث بولے گا، دوزخ میں ٹھکانہ بنا ہوگا ان کا۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں ڈرتے ہیں، ہمیں تو بولتے ہیں دوزخ سے اللہ بچائے یا دوزخ میں جائیں، ہاں لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ لوگ جدھر بھی تقریر کرتے ہیں اللہ حضرات مرشدوں پیروں وغیرہ، وہ جھوٹیے ہو گئی یا صحیح کام نہیں کر رہے، احتیاطی نہیں۔ ہاں 17 نمبر اور یہ 18 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله او يحول الله رأسه رأس الحمار او رأس حمار، متفق علیہ۔ یہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ کا خوف نہیں کرتا ہے، جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور امام نے بولا سمع اللہ لمن حمید، کھڑا ہی نہیں ہوئی، آگے سر اٹھا دیا، امام سے سجدے میں اٹھا ہی نہیں تو سجدے سے آگے پہلے اس سے سر اٹھا دیا، ان کا مطلب یہ جو ہیں یہ ڈرتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتا ہے، ان کا یہ جو چہرہ ہے نا گدھا کا چہرہ بنا دے گا۔ بڑے خطرے والی بات، ہاں یا باتیں ہیں بس وہ میرے پر رحم کر رہے ہیں، بس جہالت کی وجہ سے، ہاں امام سے پہلے نہیں اٹھانا، جب تک امام جو نماز پڑھا رہے ہو نہیں بولے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو پھر آپ اٹھاؤ، بورا اللہ اکبر سجدے سے اٹھا، پھر بعد میں اٹھاؤ، اس سے پہلے نہیں اٹھنا اللہ کا بندہ، نہیں تو پھر آپ کا چہرہ گدھا کا بن جائے گا، اگر اللہ نے چاہا۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے پر رحم کرے، اس کی وجہ سے گاڑی چل رہی ہے آج کل، سمجھ میں آ گئے، لیکن اساس یہ ہے جب چاہے گا تو کرتا ہے، کیا ہوتا، متفق حدیث بخاری مسلم میں معلوم ہو گیا نہیں؟ ہاں جناب 19 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح، متفق علیہ۔ وہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیشہ ہی آ رہے ہیں جا رہے ہیں مسجد کی طرف، جو بھی اذان کا ٹائم ہو گیا جا رہے ہیں آ رہے ہیں، غدا
راح، یہ گیا زور کو، یہ دن کو، رات، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ بنا دیا. ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جنت میں ان کا ٹھکانہ بنا جائے گا. معلوم ہو گیا جناب؟ اور کیا، نزلٌ فی الجنہ. کیا بات، اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، کل ما راح غدا راح. جانے آنے میں ان کے لیے یہ بن رہے ہیں. جنت میں باغیچے مزید فرسٹ کلاس بن رہے ہیں، اور جنت میں جانے آنے کا ٹھکانہ سیٹنگ میٹنگ ہو رہی ہے. سیٹنگ میٹنگ ہوتی ہے نہیں؟ ہاں یہ اعمال ہے نہیں، اعمال کی وجہ سے منزلیں بھی ملے گی نہیں. اعمال کریں گے اللہ کے بندے تو آپ کی سیٹنگ میٹنگ جنت میں بھی ہوتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء میں جا رہا تو واپس آ رہے تو ابراہیم علیہ السلام اس کو بولا نہیں، پیغام دیا اس کو، تو میرا پہنچا اپنے امت کے پاس. کیا ہے ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام؟ بولا اقرأ امتی من امتک منی السلام، آپ نے امت کو میرا سلام دیو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بتائیں؟ بولو ان الجنہ قیعان وتربتها حلوہ وماؤها عذب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جنت جو ہے بہت میدان ہیں، بڑے میدان ہیں، قیعان، اور مٹی بہت میٹھی ہیں، اور پانی بہت میٹھا ہے. وغراسها سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم. اور اس کے درخت لگانے کا کیا ذریعہ ہے؟ بولتے رہیں گے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، وہ آپ کے لیے ایک درخت لگ گیا. سبحان اللہ دوسرا لگ گیا، سبحان اللہ سبحان العظیم تیسرا. وہ مطلب وہ جو ملائک ہیں وہ ادھر جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر ڈیوٹی رکھی ہے مزدوری کی، وہ آپ کے مزدور ادھر بیٹھے ہیں. آپ ان کو چاہتے تو کام کرتے رہے، بیٹھے نہیں تو یہ کام کرو، نہیں تو وہ بھی آرام میں بیٹھے ہوں گے. آپ نے بولا نہیں تو کیا کریں؟ جس طرح آپ مزدور ادھر دھرتی پر لیا دنیا میں، اور مزدور کام آپ تاریخ تو دینا ان کو 50 ریال آخر دن میں یا 100 مزدوری تو دینا ہے نہیں. کام تو آپ بتائے نہیں تو بیٹھے ہیں، وہ بھی کیا کریں گے؟ اس کو تو ملنا چاہیے نہیں 100 ریال مزدوری کا، کیونکہ آپ کے آرڈر کے مطابق بیٹھا ہے نہیں. تو ان کا مطلب تو آپ بولیں گے تو کرے گا، نہیں بولیں گے کیا کرے گا؟ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام بھی پیغام بھی بھیجا ہے، اور جزا اللہ خیر، اس نے اچھا بتایا نا بات. ہاں پیغام بھیجا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بولا جاؤ میرا سلام دو آپ نے امت کو، بولو جنت اس طرح ہے، اور اس کے جو ہیں درختیں لگانے کا یہ ذریعہ ہے. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ، اور بولے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پھر تو اور درختیں بہت فرسٹ کلاس یہ وہ نمونے لگتے رہیں گے. کبھی انگور کی، کبھی وہ، کبھی یہ، کبھی مہم باغیچے بنتے رہیں گے. نہیں تو میدان ملے گا آپ کو، کیا کرے گا؟ آپ کا عمل یہ تھا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. 20 نمبر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا اوعد اخلف واذا اؤتمن خان. متفق علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو منافق کا 3 نشانی ہوتی ہے. منافق ہیں یا نہیں ہیں؟ سنا ہے کبھی منافق؟ ہاں سنا ہے جناب؟ قرآن میں ہے منافق یا نہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ بالکل کافر بھی اوپر ہوں گے، منافق کدھر ہوگا؟ نیچے جن کا درکے کا نام بھی نہیں ہے. بولا جہنم میں کتنے درکے ہیں جناب؟
جہنم میں در کا کتنا ہے؟ 7. جہنم کے در کے 7 کا نام کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا نا، یاد کریں، بھول تو نہیں کیا، وہ لائٹ تو نہیں لگا ایمان نہیں کرنے والا. جہنم، جہیم، سعیر، سقر، لظہ، حطمہ، ہاویہ. 7 در کے ہیں. دوزخ میں کتنے در کے ہیں؟ 7. جنت میں کتنے منزلیں ہیں؟ 100. یہ یاد کرو نہیں. پھر ادھر حرم میں پوچھتا ہوں جب درس میں بیٹھتے ہیں لوگ 200 300 ہم پوچھتے بھائی ایک جنت میں کتنے منزل ہیں؟ اللہ 1 2 جواب دیتے، کبھی جواب ہی نہیں ملتے. 200 ارب بھی ہوتے ہیں. وہ پاکستانی تو ان کو پتہ بھی نہیں، ان کو ملوں نے ہی بتایا نہیں. ان کو بس مرغا مسلم کھانا ہے. بس ان کو کیا کھانا ہے؟ مرغا مسلم بس. اور شہد، اصلی شہد، اصل، اور انڈے بھی دیسی، اور شہد بھی دیسی کھانا ہے ان کو. کھانا بھی کھلایا اس نے غریبوں نے، اور جناب گھی بھی دیسی. اور جنت بھی نہیں بتایا ان کو تو جنت میں کتنا منزل ہے. کبھی یہ بھی ان کو نہیں بتایا تو دوزخ میں کتنے در کے ہیں. لا حول ولا قوت. ان کا انڈا بھی کھانا کا پتہ پڑ جائے گا ایک دن. تو کتنے انڈے دیسی کھایا تھا آپ نے، اور کتنی مرغا مسلم کھایا تھا، پتہ پڑ جائے گا نہیں. تو سارے نکلے گا ادھر. مرغا مسلم شکایت کرے گا، یا اللہ یہ بدعتی تھا، ہمیں اس نے کھایا تھا ہمیں. ہر چیز بتائے گی. یہ چمڑا بھی بتائے گا ادھر. ہم اس کو بھی انسان بولے گا آپ کیوں باتیں کیا ہیں؟ کس نے آپ کو ہمت یہ بات کرنے کی؟ بولا انتقم اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں اس نے آرڈر دیا ہے جو ہر چیز کو آرڈر دیا ہے بات کرنے کی. ہر چیز بات کرتی ہے خالق کے سامنے. لیکن یہ مرغے مسلم والے نے جنت کا نہیں بتایا کتنی منزل ہے، دوزخ کا نہیں بتایا کتنے در کے، یہ نہ بتایا. پھر کیا کر رہے؟ بس ادھر لڑائی کر رہے ہیں. بس کیا کوئی ایسا نہیں کیا، وہ کیا. دونوں لڑ کے آپس میں چھڑانے والا کوئی ملا بھی نہیں. نعرے تکبیر لگے رہے ہیں، صلوات بول رہے، لیکن پتہ ہی نہیں پڑا کیا سنا گا. یہ تو مشکل ہے. تو پتہ پڑ گیا کتنے در کے ہیں. یہ منافق کون سے درکے میں ہوگا؟ اس کے در کا بھی نہیں ہے. سب درکوں کے سے سب نیچے میں نیچے ہوگا. دوزخ میں اوپر سے نیچے تک 70 سال کا مفاصلہ ہے. وہ ایک پہاڑ پھینکا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آواز آ گیا تو بولا یہ پتہ ہے کہ کائی کا آواز ہے؟ بولا اللہ و رسول عالم. یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا، اللہ کو ان کے رسول کو. بولا یہ ایک پہاڑ پھینکا گئی دوزخ میں اندر، اس کو 70 سال ہوا ہے ابھی پہنچی ہے ادھر. کتنا سال ہوا ہے اس کو؟ 70 سال ہو گیا ان کو، یہ ابھی پہنچے. تو کتنا مفاصلہ ہوگا یہ؟ بھائی یہ پہاڑ جب کسی کو پھینکے گا کتنا اسپیڈ ہوگی نیچے؟ ہاں 70 سال، اور یہ ادھر پہنچا ہے. یہ بھی تو کچھ سوچنے کی جو بات ہے نہیں. ہاں کیونکہ ایک کافر کی چوڑائی جو ہوگی تو 470 کلو ہوگا. ادھر سے مکے تک وہ موٹا ہوگا. تو یہ کوئی ان کے لیے دوزخ بڑا چاہیے، چھوٹا تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں ایک کافر ہے کیا؟ کروڑیں لاکھیں ہیں، حساب نہیں ہے. ہاں اللہ ہدایت دے ہمیں ان کو. تو یہ آیت المنافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذا حدث کذب. جب بھی منافق ہے جو بھی باتیں کرے ان کی باتیں سارے جھوٹے ہوں گی. اکثر باتیں ان میں کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگی. اور بڑا وعدہ کرے گا کسی کے ساتھ، وہ وعدے کا پابندی نہیں کرے گا، مخالف ہوگا. کبھی پابندی نہیں. خیال کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں جب بتایا تو منافقوں میں اندر تڑپ پیدا ہوگی. بولا یہ میں بھی تو یہ کام کر رہا ہوں یا رسول اللہ، میرے ساتھ بھی یہ مشکل ہوگا، ان کا مطلب میں بھی منافق. بولا نہیں، منافق جو عقدی ہوگا، ادھر ایک چیز ادھر دوسرا، وہ ہے عقدی. عملی جو ہے ان کو ہو سکتا ہے معافی مل جائے،
توبہ طائب ہو جائے گا، جان چھوڑ جائے گا، کیونکہ عمل یہ نہیں ہے، یہ احتکاب نہیں کر کے وعدہ مخالف ہو گیا، غریب سے ہو گیا، جان بوجھ نہیں کرو، ہاں وعدہ کر کے اور بھاگ گیا، خیال کرو، پھر یہ منافق کوئی نشانی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کسی امانت پر اس کو امین بنا تو اس میں خیانت کرتا رہے گا، یہ بھی کام۔ یہ متفقن علیہ، بخاری اور مسلم میں، ایسے نہیں بولو یہ کدھر سے آیا، یہ کدھر سے حدیث؟ متفقن، کدھر یعنی متفقن، جب بھی باتیں ہیں متفقن یعنی بخاری اور مسلم، اعلیٰ میں اعلیٰ درجے میں درجہ یہ دو امام ہیں جن کی حدیثیں صحیح ہیں۔ 21 نمبر، ہاں خلاص باقی خلاص طيب، بس یہ 21 نمبر ہیں، اور 21 نمبر جو ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، رواہ البخاری، مسلم نے نہیں بتایا، بخاری نے بتایا۔ جو بھی اس جو دو ادھر ہڈیاں ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ تخنا، تخنا کے نیچے جو بھی لباس ہوگا وہ اس کا لباس جو ہوگا وہ دوزخی میں شامل ہوگا، کس شعبے میں؟ واللہ اعلم۔ فی النار بولا، آگ میں ہوگا وہ، تو اس کے نیچے کیوں کرے؟ ہاں نماز میں شک نہیں ہو جائے تو نہیں قبول ہو، جب دوزخی بن جاتے ہیں تو پھر کیا کرے؟ بہت کرتا ہے، آپ تو نہیں کرو، نہیں آپ سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ انہوں نے سنا ادھر سے نکال دیا، نہیں یہ تو مشکل ہے نہیں، تو ان کا مطلب آپ تو سن دیا نہیں، ہاں تو ان تخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے آدھا ساگ تک، ہاں یہ ادھر یہ تو سنت ہے۔ آج کل جو کرے گا ادھر بولے گا دیکھو یہ فیشنی آدمی نہیں ہے، یہ فیشنی نہیں ہے، یہ ہیں درویش آدمی، چلو درویش ہے درویش، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو درویش نہیں ہے، ان کا بھی درجہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پر پابندی کر رہے ہیں، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ، اس نے اٹھایا نہیں، جب تک اٹھایا جب تک پہنچا بولا ادھر تک، ادھر تک اس کا لباس تھا، اور کون آپ کیا؟ ابو بکر کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا ایمان ایک پلے میں، سارے امت کا ایمان ایک پلے میں، پابندی تھی نہیں وہ، ہمارے پابندی کو کیا ہے پابندی ہے، اللہ معافی دے۔ اور وآخر دعوانا 21 نمبر یاد کرو، کب کس نمبر تک پہنچے ہیں؟ 21 نمبر تک، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے ہفتے میں، یہ تو ہم نے 300 حدیث جمع کیا، ہمیں یہ 300 حدیث کب ہی ختم ہوگا، یہ تو 100 حدیث 21 نمبر 21، تو ان کا مطلب تو اسی ایک درس میں ہوا ہے، لیکن یہ 300 حدیث کرنا بھی ہے انشاءاللہ، معلوم ہوگا اللہ اگر نے زندگی دیا، اگلے ہفتے میں تو ہو سکتا ہے میں جانا ہے، دعوت ملی ہے بنگلہ دیش، کوشش کروں گا اگلے ہفتے میں، اگر نہیں ہوگا تو یہ معافی دو ہفتہ تقریباً باہر جائیں گے، وہ انہوں نے بہت کوشش کر کے لے جا رہے ہیں، ہمیں ہو سکتا ہے جائے، ہے تو میں بھی سست ہے، نہیں جاتے ہیں باہر، لیکن ہو سکتا ہے جائے، تو کوشش کروں گا، نہیں تو یہ گیا میں تو فون بھی کر دوں گا ابو راج کو، سمجھ میں آ گیا، تو انشاءاللہ آپ کو بھی بتا دوں گا، انشاءاللہ حرم میں ملیں گے جمعے کی رات، وہ جانا بھی جمعے کے دن ہے ادھر، ہو سکتا ہے جمعے کی رات ادھر ہوں تو کر لیں گے، تو پھر واپس آ کر کے ان کو مکمل کیا جائیں گے، تو کوشش کروں گا یہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ کیا خیال ہے حدیث سے یہ ہونا چاہیے نہیں بھی؟ ہاں معلومات ہوتی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں بتانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق دیں سننے کی اور عمل کرنے کی، کیونکہ عمل جو ہے وہ ضروری بھی ہے، باقی فقط سنتے تو بہت ہیں آج کل لوگ، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے علم کا انتشار بھی بہت ہو رہے ہیں، جدھر آپ جائیں گے علم ایسے سامنے کھڑا ہوا ہے، جدھر بھی آپ جائیں گے
علم کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ کر کے ایسے چل جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ادھر سے ایسے چل رہے ہیں۔ بھائی وہ بولتے سلام، ہم بولتے یار پتہ میں فارغ ہی نہیں ہوں، وعلیکم السلام، بس وعلیکم بولا لیکن اس طرف چل گیا۔ یہ حالات میری، تو کوشش کریں تو مالک الملک کو راضی کریں۔ وہ خاتون مدینۃ المنور، یہ مدینہ وہ ہے جس کا نام ہے منور، نور والا مدینہ ہے۔ سارے دھرتی میں وہ مدینہ نہیں جس کا الگ نام ہے مدینہ منور۔ مدینہ جدہ، مدینہ کراچی، مدینہ لاس اینجلس، مدینہ شیکاگو، مدینہ کینیڈا، سب مدینہ ہے، لیکن یہ مدینہ ہے جس کا نام ہی ہے مدینہ منور۔ 70 نام سے یہ نام ہے مدینہ منورہ، یعنی روشنی والا شہر۔ اگر ادھر سے روشنی جو حاصل نہیں کرے گا، پیسہ بھی ادھر کمایا اور روشنی بھی حاصل کرنا چاہیے، دونوں۔ پیسہ جمع کر کے واپس چلا گیا، ان کا مطلب یہ غریب، ان کو پتہ نہیں، تو پیسہ تو جمع کر کے آ گئے میں، لیکن روشنی کدھر ہے؟ جو آپ ادھر روشنی والے ملک میں بیٹھا تھا اور ادھر والی روشنی میں سے کتنی روشنی لیا ہے آپ نے؟ بولے گا اللہ کیا کریں، ہمیں ادھر کیا کریں، وہ ایک پلیٹ لگا دیا تھا، 500 چینل تھا، ہمیں اس میں سے روشنی لیا ہے، وہ 1000 چینل تھا، ہر منٹ میں ایک چینل میں دیکھا، تو ہم بتائیں تو کیا کیا دیکھا؟ بتائیے، مدینے میں چینل تھے، چینل تھے، ادھر اتنے آپ دیکھ کر کے آئے ہیں، یار کیا کرے، میں ادھر پھنس گیا تھا، شیطان کے غلبے میں آ گیا تھا۔ وہ مولانا صاحب بہت اتنے پرچے مرچے بھی بہت لگایا تھا، مسجدوں پر دعوت بھی دیا، آؤ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان پسند کرنے والے، اعلان سنو، کیا بولتے ہیں مالک الملک؟ کیا بولتے ہیں مولانا صاحب؟ آپ کدھر سے آگے بولا ہے؟ مالک الملک بولتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اچھا میں تو کیا کرے، شیطان کے غلبے میں پھنس گئے، 1000 چینل ہے، ان کو کیسے چھوڑ کے اور آپ کی مسجد میں آ جائیں، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا پڑے گا، مشکل ہے یار، چھوڑو یار۔ 2 رکعت کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے، تو ہم اس کو بولے گا 2 تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لو، بولے کہ یار ابھی جائیں گے، وضو کرنا پڑے گا، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے گے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ بولا نہیں، جنت کے لیے یہ تکلیفیں ہوگی نہیں، لیکن اس کو شیطان کنٹرول کر دیا ہے۔ باہر تو چھوڑو، مدینے میں بھی اللہ مدینہ منور میں اللہ ہدایت ہمیں بھی، ان کو بھی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطل وجنبنا اتباعہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ مما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایوہ تمام جزاک